بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صادق عباس دیوکا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا معاشرے کے حوالے سے ہے کہ جو خواتین اپنی لا علمی کی وجہ سے یا اپنے کسی بھی وجہ سے اپنے گھر کو سنبھال نہیں سکتی اور عموماً جو طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جن پر اگر جو لڑکی ہے، جو بیوی ہے، وہ اگر عمل کرے تو اس کا جو گھر ہے وہ بچ سکتا ہے، اور طلاق جو ہے وہ 100% جو ہے وہ اس کا موقع نہیں ملتا۔ ہمارا جو المیہ اس وقت چل رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو طلاق کے کیسز ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بڑی لمحہ فکریہ والی بات ہے کہ ان کیسز میں جو اضافہ ہے وہ میں صرف یہی سمجھتا ہوں کہ جو لڑکی ہے، جو بیوی ہے، اس کو اپنے فرائض کا پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی ذمہ داری، کوئی ایک آدھ کیس ہوتا ہے یا 5% کر لیں کہ جہاں پر صرف جو خامند ہے وہ ذلیل کر رہا ہے یا وہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس ڈگر پر اب معاشرہ جا چکا ہے وہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ اتنا جو زیادہ پرسنٹیج ہے وہ صرف لڑکیوں کی طرف سے یہ ہے، وہ بیویوں کی طرف سے یہ ہے، اپنے شوہروں کو ہمیلیٹ کرنا، اپنے شوہروں کے خلاف وہ جیسے جی ان کے ساتھ انبن ہوئی اور گئی عدالت میں گئی اور کیس دائر کی اور طلاق لے کر آگے۔ طلاق پہلے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جی پہلے جب کبھی وہ آسمان پر ایک لالگی سی چھا جانی تو انہوں نے یہ کہنا کہ جی آج یا تو کسی کی طلاق ہو چکی ہے یا کسی جگہ پر کوئی شخص قتل ہو چکا ہے، ان کی اتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے حبیب نے بھی کہا کہ جائز کاموں میں جو ایک عمل جس سے نفرت ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، وہ طلاق ہے۔ تو طلاق سے مردوں کو بھی جس حد تک ہونا چاہیے اپنے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے لوازمات یا اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے۔ چند چیزیں ہیں جو صرف میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ان بیٹیوں کے لیے میں عرض کروں گا کہ آپ بطور بیوی جب یہ چیزیں کر رہی ہوں تو ان چیزوں کا آپ پر، جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ پر سب سے زیادہ اب آپ کے شوہر کا ہے، کیونکہ اب اس معاشرے میں اس وقت جو طلاق کی عموماً ریشو آ رہی ہے وہ صرف اور صرف دین سے لا تعلقی کی وجہ سے، دین سے لا علمی کی وجہ سے ہے۔ ہم سرکار مدینہ کی اسوہ حسنہ نہیں پڑھتے، ہم حضرت عائشہ کی سیرت نہیں پڑھتے، حضرت عائشہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت نہیں پڑھتے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت نہیں پڑھتے۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے یہ تقریباً میں آپ کے سامنے 26 پوائنٹس ہیں، یہ شیئر کروں گا، چھوٹے چھوٹے ہیں، کہ ہر جائز امر میں، ہر جائز کام میں اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، ٹھیک ہے، شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ، یعنی کہ اس کے بعد شوہر کو جس کا اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو اس کی اجازت کے بغیر اس شخص کو، اس لڑکی کو، اس عورت کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دینا، یعنی کہ جس شخص کو یا جس لڑکی کو آپ کا شوہر روک رہا ہے آپ اس کو روک دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا، اس کی جو جائیداد ہے، کوئی بھی چیز ہے آپ کے شوہر کی، تو اس کی اجازت کے بغیر آپ کسی کو نہ دیں۔ اس کے بعد اس کی اجازت کے بغیر آپ نفل نماز ایون کے نہیں پڑھ سکتے اور نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ جس شخص کی اجازت کے بغیر آپ نفلی نماز یا نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے اس کا کتنا مقام ہوگا۔ اس کے بعد اگر شوہر آپ کو بلاتا ہے، ٹھیک ہے، مباشرت کے لیے، تو بلا عذر اور بغیر کسی شرعی عذر کے آپ اس کے پاس حاضر ہو جائیں، انکار کرنا گناہ ہے۔ اور شوہر کو غربت یا اس کی بدصورتی کا آپ نے اس کو تانا نہیں دینا اور اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر شوہر میں کوئی چیز شریعت کے خلاف دیکھیں تو اس کو ادب سے منع کرنا اور اس کو سمجھانا ادب کے ساتھ، اور کسی کے سامنے اپنے شوہر کے عیب بیان نہیں کرنے اور اس کے سامنے زبان درازی بھی نہیں کرنی۔ خاموشی کا
پہلو رکھیں، خاموش رہیں، آسان زندگی ہو جائے گی۔ آپ کے جو شوہر کے عزیز و اقارب ہیں ان سے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، شوہر کے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھیں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلیں، اور عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے، اگر اس کے شوہر کے پورے جسم پر وہ ایک بیماری سے ہے اور وہ ایک پیپ چلنی شروع ہو جاتی ہے، اور جو بیوی ہے وہ زبان سے اس کا پورا جسم صاف کرے، تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد جس عورت کی موت اس کے حال میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت ڈیفینیٹلی جنتی ہے، کہ اگر عورت کا اس کا خامند اس سے راضی ہے تو وہ جنتی ہے۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا عورت پر فرض ہے، عورت کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور عورت کو اس پر اجر بھی ملتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ شوہر پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح اپنا مال خرچ کرنا سعادت سمجھے، شوہر کی خوشی کے لیے اپنی چیزوں کو قربان کرنا سیکھے۔ شوہر کو کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو تسلی دے، شوہر کی خدمت، محبت اور خلوص سے کرنا اپنی سعادت سمجھے۔ شوہر کی حرام کمائی سے بچانے کی فکر کرے، شوہر کے سامان اور گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے، شوہر کے آرام کا خیال کرے۔ شوہر کوئی سوال کرے تو مقصد سمجھنے کی کوشش کریں اور سوچ سمجھ کر جواب دیں، ٹھیک ہے۔ شوہر کی پکار پر فوراً جواب دے، صرف اس بنا پر دیر نہ کریں کہ وہ کام خود ہی کر لے گا، ٹھیک ہے نا۔ شوہر اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو اس کو خلوص کے ساتھ مشورہ دیں۔ شوہر اگر کو غصہ آ جائے کہ شوہر کو تو فوراً معافی مانگ کر اس کے مزاج کو ٹھنڈا کریں۔ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کریں، اور ایک اہم چیز یہ کبھی نہ سوچے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اتنا پیار کر رہی ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ اس لیول پر کر رہی ہوں، اپنے شوہر کا اتنا خیال کر، اور یہ مجھ سے یہ میرے ساتھ اتنی محبت نہیں کر رہا، یہ مجھے ٹائم نہیں دے رہا۔ آپ دیکھیں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، پوری ڈیوٹی کریں، اگر نہیں تو آپ کے والدین جیسا کہیں پھر ویسا کر لیں، لیکن آپ کا یہ دل کہے کہ آپ نے واقعتاً اپنے شوہر کا حق ادا کیا ہے لیکن اپنے شوہر نے آپ کا خیال نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر وہ آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ کے پاس خلا کا حق ہے، اپنے حق کو غلط وقت پر استعمال نہ کریں، اپنا حق غلط وقت پر نہ لیں۔ یہ خلا کا حق اسلام نے آپ کو دیا ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کا غیر قانونی طور پر بلا وجہ بغیر کسی بات کے آپ پر تشدد کرتا ہے، آپ کی زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے، تو آپ خلا کا حق آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس حق سے جس حد تک ہو سکے آپ گریز کریں، کیونکہ یہ معاشرہ ہے طلاق یافتہ عورت کو بڑی حقارت سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بھی مختلف گاؤں میں جب کوئی طلاق ہوتی ہے تو لوگ ایسے ان کے پاس آتے ہیں جیسے ان کا کوئی شخص مر گیا ہو، یعنی کہ اتنا افسوس، اور اس لڑکی کو بدقسمت تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ کا یہ بھی خیال ہوگا کہ یہ جی وکیل صاحب ہیں اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، نہیں، جو فیکٹ ہیں وہ فیکٹ ہیں، جو اسلام نے سکھایا وہ بالکل 100% درست ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔